نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں، سیرت طیبہ کو، تو آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ستانے میں، تکلیف دینے میں، آپ کو مارنے میں، کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نیچے بیٹھے ہوئے اوپر سے بڑی سل ڈال دی، چکی کا پارٹ ڈال دیا تاکہ آپ ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی حفاظت فرمائی۔ رات گزار رہے ہیں اپنے گھر میں اور دروازے پہ ایک نہیں دو نہیں کئی سورما ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی صبح نکلیں گے ایک ساتھ سارے لوگ تلوار ماریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ سفر ہجرت کو دیکھیے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اندیشے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بحفاظت پہنچا دیا اپنے جانثاروں کے پاس۔ جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا اس کو 100% پورا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العزت کے لیے جیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتا۔ نبی کو حکم دیا گیا آسمانی ہدایت جو ہم نازل کر رہے ہیں اس کو آپ پہنچائیے، یہاں پر اپنی طرف سے کچھ ملانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب نبی کو اجازت نہیں دی گئی تو کسی دوسرے کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیا نبی نے بات پوری پہنچا دی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اس بات کی شہادت اور گواہی ہے کہ نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں۔ اگر ایک بات بھی چھپا لی ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا، اور اللہ رب العزت یہ کہتا کہ یہ بات آپ نے چھپا لی ہے، دین مکمل نہیں ہوا، پہنچائیے اس کو تب مکمل ہوگا۔ لیکن قرآن کا یہ گواہی دینا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نبی نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہمیں اس بات سے بخوبی آگاہ کرتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور کسی کو اس میں اضافے کی گنجائش نظر نہیں آنی چاہیے اور نہ کسی کو اجازت ملنی چاہیے۔ دین کی تکمیل ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، میں دین مکمل ہوں، اپنے دنیاوی معاملات میں اضافے کرو لیکن مجھے بخشو، مجھے کسی بھی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو صحابہ کرام نے سمجھا اور ایسا سمجھا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، رسول اکرم کی ایک حدیث سنا رہے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث صحیح موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ ان کا ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لا امنعہن، میں تو روکوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر کو اس دن سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے اور لان تان کہتے ہوئے نہیں سنا۔ قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گا تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نبی کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ مت روکو، تو کہہ رہا ہے روکوں گا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں تمہاری رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی نے کہا مت روکو، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ روکنے کا فرمان جاری کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن نے بیان فرمائی۔ ایمان کو اسی وقت تک سلامت قرار دیا جب تک آدمی آپ کے پیچھے ہے، اس کے بعد نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں سب سے بڑی قسم کھا کر فرمایا فلا وربک، سب سے بڑی قسم ہے یہ، تیرے رب کی قسم، کوئی بھی مسلمان ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپسی نزاعی معاملات میں آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان کر راضی نہ ہو جائیں، سر تسلیم خم نہ کر دیں. اگر اس میں اگر مگر چونو چرا یہ باقی رہ جاتا ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بات آ جانے کے بعد ساری باتیں پس پش ڈال دی جائیں، ہتھیار ڈال دیے جائیں، عقل کو روک دیا جائے، ذہنی صلاحیتوں کو اجازت نہ دی جائے کہ اس میں کسی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرے. نہیں، نبی نے کہہ دیا، اب اس کے بعد ختم. رسول اکرم کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، سارے صحابہ کرام تو آپ کی بات سن رہے ہیں اور وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. چہرہ بدل گیا، غصے کے آثار ظاہر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے. عمر کو کہا، عمر کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہا اللہ کے رسول کے روح انور کی طرف؟ جب نظر ڈالی تو سب کچھ بھول گئے. زبان سے نکلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں. اللہ اکبر. دو ٹوک عقیدہ ہے، عقیدے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان تین باتوں کے خلاف ہو. ناراضگی کس لیے ہے؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول یہ توریت کا ایک پرانا نسخہ ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی. فرمایا متحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى. ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جیسے یہود و نصارہ نے رویہ اختیار کیا تھا ویسا. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. آج یہ کتاب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی نا، یہ کتاب نہیں. اگر آج موسیٰ بھی اس دنیا میں آ جائیں باوجود اس کے کہ وہ اولو العزم من الرسل میں سے ایک دو نہیں سینکڑوں نبی ان کی شریعت کی تجدید کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے تھے. بڑا اونچا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب ما وسعہ الا اتباعی آ جائیں اور اگر خدا نخواستہ میری اتباع و فرما برداری نہ کریں تو کام ان کا بھی نہیں چلے گا، نجات ان کی بھی ممکن نہیں ہے، جنت سے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے. اب میرے آ جانے کے بعد، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی دوسرے کی بات نہیں چلے گی. یہ سکہ آج نبی اکرم کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں تو صرف وہ جن پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے. ریاضتیں قبول ہوتی ہیں وہ جو رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوتی ہیں. نیکی وہ ہے جو رسول کے دربار سے بتائی جاتی ہے. سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا. جنت کے لیے صرف ایک راستہ جاتا ہے اور وہ ہے سنت کا راستہ. اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے
اور وہ ہے رسول اکرم کی اتباع و فرما برداری کا راستہ. باقی سارے راستے بند ہیں. کسی راستے میں نہ ہدایت ہے، نہ نجات ہے، نہ جنت ہے. سارے راستے بند ہو چکے ہیں. صرف ایک راستہ باقی ہے